الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے. اس جنگ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں دین کون سا غالب ہو کر رہے گا. یہ جنگ
انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی۔ اور تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمان انتہائی قلیل اور کفار کی جمعیت انتہائی کثیر تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کے بھروسے پر وفا کی ایسی تاریخ رقم کر دی، کفار کے ایسے چھکے چھڑائے کہ اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ مادی اعتبار سے مقابلہ کسی حساب سے بنتا ہی نہیں تھا، لیکن صحابہ کا ایمان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے نہ اپنی تعداد کو دیکھا، نہ ساز و سامان کو دیکھا، نہ کفار کی جمعیت کثیر کو دیکھا، بلکہ رسول اللہ کا حکم آیا اور صحابہ میدان میں کود پڑے۔ کوئی اگر مگر نہیں کی، کوئی چوں چرا نہیں کی۔ اور صحابہ کرام جیسی جانثار جماعت نہ کسی کو ملی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی، ایسے جانثار لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں یہ لڑا گیا، بدر کے میدان میں۔ اور مسلمانوں نے اللہ کی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ کی مدد چاہیے تو بدر کی فضا پیدا کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ انسانی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ 313 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 313، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 312، 313 کا لشکر، جن کے پاس چند ایک کے پاس تلواریں ہیں، ایک دو زریں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں ہیں، تیر ہے تو پھینکنے کے لیے کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور شدید گرمی کا موسم ہے، عرب کا ریگستان ہے، شدید گرمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سارے روزے سے ہیں، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ کا حکم آیا کہ لڑنا ہے۔ جب ہمارے تمہارے جیسے ہوتے تو کہتے کہ اللہ کے رسول اتنی گرمی ہے، ہم روزے سے ہیں، کیسے لڑائی کریں گے، ہمارے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے۔
تو ہم تو ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں نا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے اور ایک طرف ہماری عقل ہے. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ہماری عقل میں وہ بات آتی ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی تو رسول اللہ کے فرمان کو بھی ہم رد کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ کرام وہ جماعت تھی جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا. مدینہ کے اندر 2 بچوں نے اعلان سنا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے. بچے تھے، اپنے گھر میں گئے، گھر میں جا کے دیکھا والدہ رو رہی ہیں بیٹھی. والدہ سے پوچھا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ والدہ نے کہا کہ کاش تمہارے ابو اگر زندہ ہوتے، رسول اللہ نے آج پہلی مرتبہ جہاد کا اعلان کیا ہے تو تمہارے ابو رسول اللہ کے ساتھ جاتے اور کفار کے ساتھ لڑتے. بچوں نے کہا اماں ہم کس لیے ہیں؟ اگر ابو نہیں ہیں تو ہم تو ہیں، ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ. ماں نے کہا بیٹا تم تو بچے ہو، تمہیں رسول اللہ واپس بھیج دیں گے. تو بچوں نے کہا کہ اماں جان ہم رسول اللہ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم میدان میں لڑ سکتے ہیں کفار کے ساتھ. ماں نے ان کو دعائیں دے کر رخصت کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. بڑے تو بڑے، بچوں کے اندر یہ جذبہ موجود تھا. ایک بڑھیا تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا. وہ اپنے سر کے کچھ بال کاٹ کے لے آئی کہ رسول اللہ میری طرف سے یہ بال رکھ لیجئے. حضور نے فرمایا اماں یہ آپ کے بال کا ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا رسول اللہ اور کچھ نہیں، کسی گھوڑے کی رسی بنانے کے کام آ جائیں گے، میں اور کچھ نہیں کر سکتے، مفلس ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، بس یہ میرے سر کے بال ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. بدر یہ سبق دیتا ہے کہ جہاں اسلام کو آپ کی ضرورت پڑے وہاں اپنا تن من دھن سب کچھ پیش کر دو. اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ پیش کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار کا لشکر لڑائی کے لیے چل پڑا ہے مکہ سے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ آپ تو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے یہاں مدینہ میں، اور جو مدینہ کے جو صحابہ تھے، جو انصار جنہیں کہا جاتا تھا، ان کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننا چاہی. انصار کا کیا موڈ ہے، انصار کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے حکم پر اپنی گردن کٹانے کو تیار ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ تو ہر وقت ساتھ ہوتے ہو، آپ بیٹھ جاؤ. آپ کا منشا یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کر بات کرے. تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے آپ کو، بلکہ ہم حضرت مقداد بن اسود تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون.
ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ اللہ کے رسول کننا نقاتل عن یمینہ وعن شمالہ وعن خلفہ وبین یدیہ، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف سے لڑیں گے، آپ کے سامنے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، یعنی آپ کے ہر طرف سے ہم لڑیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا کھل اٹھا، ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ایک انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے ہمیں دین کی دعوت دی، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی حفاظت کا ہم نے وعدہ کیا، اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں یہاں مدینہ میں، تو اب جو آپ کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری ساری دوستیاں یا رسول اللہ آپ پر قربان ہیں، ہمارا مال بھی آپ پر قربان ہے، ہمارا جو مال ہے وہ بھی سب آپ کا ہے، آپ اس میں جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں چھوڑ دیں، لیکن آپ جو لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہو گئے، مسکرا اٹھے کہ انصار کی منشا پتہ چل گئی کہ انصار ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں باندھ لو تاکہ ایک دفعہ لشکر کا فوج کا جائزہ لیا جائے کہ کون کون ہیں اس میں، کہ جو معذور ہوں، جو بچے ہوں، ان کو واپس روانہ کیے جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائزہ لے رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ ایڑیاں اٹھا کر اپنی انگلیوں کے بل کھڑا ہوا ہے تاکہ اس کا قد بڑا نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا کہ آپ تو بچے ہو، آپ واپس جاؤ۔ تو وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے واپس بھیجا تو میری ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، میری ماں نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی معیت میں جہاد کے لیے جاؤں، اگر میں بغیر لڑے گھر چلا گیا تو میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ یا رسول اللہ مہربانی کیجیے مجھے اپنے ساتھ جانے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تھوڑا آگے بڑھے، انہی کا چھوٹا بھائی کھڑا ہے، وہ بھی ایڑیاں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں اور انگلیوں کے پوروں کے بل کھڑے ہیں۔ رسول اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائے، فرمایا آپ تو بہت ہی چھوٹے ہو، آپ تو جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دکھنے میں چھوٹا ہوں، طاقت میں اپنے بھائی سے زیادہ ہوں، میرا بھائی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کشتی کرا لیں، میں اپنے بھائی سے طاقت میں زیادہ ہوں، میں اس کو بچھاڑ دوں گا، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جی کشتی کرا لیتے ہیں، دونوں کی کشتی کرائی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہہ دیا کہ دیکھ تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، تم تو جاؤ گے ہی جہاد میں، اور اگر مجھے تم نے بچھاڑ دیا، مجھے ہرا دیا تو مجھے گھر جانا پڑے گا، تو امی جو ہے وہ ناراض ہوں گی، تو والدہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ یہ کس چیز کا مقابلہ تھا؟ یہ دو بھائیوں کے درمیان یہ کوئی جاہ و جلال کا مقابلہ تھا، یا یہ کسی مال و حشمت کا مقابلہ تھا، یا کرسی کا مقابلہ تھا؟
یہ مقابلہ تھا رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جانے کا، یہ مقابلہ تھا کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا، یہ مقابلہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا، یہ مقابلہ تھا رسول اللہ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے کا۔ جان قربان کرنے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ بڑے نے کہا ٹھیک ہے، چھوٹے نے یوں اٹھا کے بڑے کو نیچے گرایا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی کشتی دیکھ کر محظوظ ہوئے، صحابہ کرام بھی محظوظ ہوئے، آپ نے دونوں کو جہاد میں چلنے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں کو دنیا معاذ اور معوذ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ یہ لشکر بدر کی وادی میں پہنچا، بدر کے میدان میں پہنچا۔ بدر کے میدان میں کفار کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا، انہوں نے جو بہترین زمین تھی بدر کی وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں بدر کا کنواں بھی تھا اور زمین بھی وہاں بہترین تھی، اور صحابہ کرام کے حصے میں جو زمین آئی وہ ریتلی زمین تھی۔ پاؤں جو ہے وہ دھنس جاتے ہیں ریتلی زمین میں، چلنا دشوار ہوتا ہے۔ ریتلی زمین پر جو ہے گرمی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے حصے میں یہ ریتلی زمین آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر آپ کا خیمہ بنا دیا جائے، آپ اس خیمے کے اندر آرام فرمائیے اور اپنے پورے جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے جو لشکری ہیں، ان پہ آپ نظر رکھیں۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں عریش پر، اونچائی پر ایک خیمہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو آرام کا حکم دیا، صحابہ کو آرام کا حکم دیا اور خود اللہ سے لو لگا لی، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، اللہ سے مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ میری محنت ہے، یہ سارے انہیں تیرے سامنے لا کر میں نے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اللہ اگر یہ سارے ہلاک ہو گئے تو پھر اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، جسے تیرے سامنے لا کر یا اللہ کھڑا کر دیا ہے۔ میرے بس میں یہی تھا، میں نے کر دیا۔ یا اللہ آگے تو جان اور یہ جانے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دین دنیا میں پھیلے تو یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما، لیکن اگر انہیں فتح نہ ہوئی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اتنی زیادہ الہا و زاری کی، اتنی زیادہ الہا و زاری کی، اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارش برسا دی۔ قرآن میں اس بارش کا بھی ذکر ہے، بدر میں جو بارش ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں بارش برسائی تاکہ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دیں۔ صحابہ کرام کے قدم جم گئے وہاں پر۔ اب جب بارش ہوئی تو جس زمین پر مشرکین مکہ قابض تھے وہاں کیچڑ ہو گیا،
کیونکہ وہ پکی زمین تھی، اور جس زمین پر جو صحابہ کرام کے حصے میں آئی ریتلی زمین تھی، اس خاتون کو بولے یہاں سے چلی جائیں۔ اچھا، تو یہ جو ریتلی زمین تھی جو صحابہ کے حصے میں آئی تھی، ریت کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس پر پانی پڑ جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، وہ جگہ ذرا سخت ہو گئی، اور جو مشرکین مکہ نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہ جگہ ساری کی ساری کیچڑ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح بارش ہونے کے بعد یہ لوگ کیچڑ میں ان کے پاؤں پھسل رہے ہیں، ابو جہل چلتا تھا، چلتے چلتے پھسل کر 2 کلومیٹر آگے جا گرا، اور صحابہ کرام جن کے پاؤں پہلے ریت میں دھس رہے تھے، بارش کی برکت سے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو بھی جما دیا اور صحابہ کے قدموں کو بھی جما دیا۔ قرآن میں اسی طرح اشارہ ہے لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ نے جمایا اور تمہارے قدموں کو بھی اللہ نے جمایا۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے مبارزت ہوتی تھی، مبارزت، ایک آدمی اس لشکر سے نکلتا، ایک وہاں سے نکلتا، جو وہاں سے نکلتا وہ للکارتا بھئی آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے تو باہر نکلو، تو پھر دوسرے لشکر سے اس کے مقابلے میں کوئی نکلتا، 2 بندوں کی لڑائی ہوتی۔ تو یہ جو مبارزت ہوتی تھی یہ 3-4 دفعہ ہوتی، اسی میں ہی فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کون جیتے گا۔ تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کے لشکر سے عتبہ نکلا، عتبہ نے للکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ عتبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتبہ سے مقابلہ شروع ہی ہوا، حضرت حمزہ نے ایک ہی تلوار ماری، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ مشرکین کے لشکر سے ولید نکلا، ولید نے مبارزت کے لیے پکارا، اس کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نکلے۔ حضرت علی نوجوان تھے بالکل، ولید کے ساتھ حضرت علی کا مقابلہ ہوا، پلک جھپکتے میں حضرت علی نے ولید کو قتل کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ پھر کفار کی طرف سے شیبہ نکلا، اس کے مقابلے میں حضرت عبیدہ نکلے، ان کا مقابلہ چل رہا تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی ولید کو اور عتبہ کو قتل کر کے فارغ ہو چکے تھے، حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے گئے اور شیبہ کو ان تینوں نے مل کے قتل کر دیا۔ تو جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ فتح کس کو ملنی ہے۔ یہ جو 2 بچے گئے تھے چھوٹے، حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر دیکھا بچہ کھڑا ہے، ادھر دیکھا بچہ کھڑا ہے، میں بڑا پریشان ہوا کہ اگر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑی تو یہ بچے میری کیا مدد کریں گے۔ اتنے میں ایک بچے نے پوچھا کہ چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ بچے کہنے لگے ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو بڑی گالیاں دیتا ہے، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، اس نے، ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں دوسرے بچے نے، حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے کہا کہ چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا ابو جہل اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو میں نے بتایا ان کو کہ وہ رہا ابو جہل، اشارہ کیا ابو جہل کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ بچے باز کی طرح اس پر جھپٹے اور ابو جہل کو جا کر انہوں نے سواری سے نیچے گرا دیا، اور پل بھر میں ہی ابو جہل کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اللہ پاک نے ابو جہل کو بچوں سے قتل کروایا۔ اللہ پاک بڑا قادر ہے، ہر
اللہ چاہے تو نمرود کو مچھر سے مروا دے، اللہ چاہے تو ابرہا کے لشکر کو ابابیلوں سے مروا دے، اللہ چاہے تو فرعون کو دریا میں غرق کر دے، اللہ چاہے تو ابو جہل کو بچوں سے قتل کروا دے۔ ابو جہل جو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، ابو جہل کا ڈنکا بجتا تھا، اس کی بہادری کے قصے سنائے جاتے تھے، اللہ پاک نے چھوٹے سے بچوں سے قتل کروا دیا۔ تو جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے 1000 فرشتوں سے مدد کی، 1000 فرشتوں سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی مدد ایک فرشتہ بھی کافی تھا، اللہ نے مدد بھیجی تو بھیجنے کو ایک فرشتہ کافی تھا، اللہ نے 1000 فرشتے کیوں بھیجے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے خود دیا ہے، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، یاد کرو وہ وقت جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم ربکم، تمہارے رب نے تمہیں جواب دیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ اور یہ مدد 1000 فرشتوں سے کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ مدد صرف اللہ کی طرف سے، اور مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ ہر حال میں مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو 1000 فرشتے اللہ نے بھیجے، ایک بھی کافی تھا۔ 1000 کیوں بھیجے؟ تاکہ مسلمانوں کو دل کا اطمینان نصیب ہو جائے کہ اگر کفار کی تعداد 1000 ہے تو ہماری مدد کو بھی فرشتے 1000 ہیں۔ اور ایک اور کام یہ ہوا کہ مشرکین کی تعداد 1000 تھی، لیکن دکھنے میں مسلمانوں کو وہ بہت تھوڑے نظر آتے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مشرکین کو دکھنے میں مسلمان بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ وہ 1000 جن کے پاس ساز و سامان تھا، جن کے پاس سب کچھ تھا، وہ 1000 ایسے دم دبا کے بھاگے کہ پھر کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ 70 کافر، بڑے بڑے سردار، 70، آپ اندازہ لگا لیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سردار 70 قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، جو مسلمانوں نے بہت تھوڑی تعداد کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر سے لڑائی کی، اس جنگ نے کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور اسلام کو ایک نئی روح جزیرۃ العرب کے اندر اس جنگ نے عطا کی۔ اس کے بعد اسلام ایسا پھیلتا چلا گیا کہ اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن ہی نہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی طرح دین پر، اسلام پر قربان ہونے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔